ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو ہم نے تجدید مکمل کیے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے گنہ کا بیان۔ ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں۔ گنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کس طرح آواز ہم ناک میں لے جاتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، دیکھیے کس طرح آواز ناک میں جا رہی ہے۔ حمزہ نون زبر ان، اسے کیا کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف کی مقدار گنہ ہوگا۔ دیکھیے یہ نون ہے، نون پر تشدید ہے، اور یہاں پر میم ہے، یہاں پر دیکھیے میم ہے، میم پر تشدید ہے۔ تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار میں گنہ کریں گے۔ کس طرح؟ ناک میں لے کے جا کے ایک الف کی مقدار میں گنہ کریں گے، پھر آگے کا پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اگزامپل کے طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، دیکھیے کس طرح آواز ناک میں لے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک الف کی مقدار تک گنہ کرنا ہے۔ ان، ایک الف کی مقدار میں گنہ ہوا، پھر آگے کا پڑھیں گے۔ نون زبر نا، انا، کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ ہمیں پتہ ہے تشدید ہو تو اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ سین، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ پریویس 2 ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں پورا مکمل سکھایا گیا ہے۔ سین نون زیر سن، نون زبر نا، سننا، کس طرح ہمیں گنہ کرنا ہے؟ دیکھیے سین نون زیر سن، نون زبر نا، سننا۔ آواز ناک تک لے کے جانا ہے اور ایک الف کے برابر گنہ کرنا ہے، اور پھر آگے کا پڑھیں گے۔ میم نون زبر من، نون زبر نا، مننا، کس طرح پڑھیں گے؟ میم نون زبر من، نون زبر نا، مننا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک بار دیکھتے ہیں تشدید کو کس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیے جس بھی حرف پر تشدید ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں، اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اور کیا ہے کہ اگر جس بھی حرف پر تشدید ہو اسے ہمیں 2 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح 2 بار پڑھیں گے؟ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ہا نون پیش ہن، پھر اسے خود پڑھیں گے، نون زبر نا، ہننا۔ لیکن اگر تشدید نون یا میم پر ہو تو ہمیں گنہ کرنا ہے۔ کتنا گنہ کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر گنہ کرنا ہے۔ اور گنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز ناک تک لے کے جانا اور اسے ایک الف کے برابر تک روک کر رکھنا، اور پھر آگے کا پڑھنا۔ یا زبر یا، زو، نون پیش زن، یا زن، نون پیش نو، یا زنو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ جیم زبر جا، ہاں نون زبر ہن، جہن، نون زبر نا، جہننا، میم زبر ما، جہنما، اس طریقے سے پڑھیے کہ اب میم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اسے بھی ہم کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے۔ گنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک تک لے جانا، اور گنہ ہمیں کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر کرنا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سا میم پیش سم، میم زبر ما، سما، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ میم پیش میم زیر می، امی، کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ میم پیش میم زیر می، امی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر میم زبر ما، اما، ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ ہا زبر ہا، لام میم پیش لم، حلم، میم زبر ما، حلما، کس طرح پڑھیں گے؟ ہا زبر ہا، لام میم پیش لم، میم زبر ما، حلما۔ میم میم زیر میم، میم زبر ما، مما، کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ میم میم زیر میم، میم زبر ما، مما، اس طریقے سے۔ واو زبر وا، تا میم زبر تم، و تم، میم تا زبر مت، و تم مت۔ دیکھیے کس طرح پڑھنا ہے اگر تشدید اور جزم ایک ساتھ ہو تو۔ واو زبر وا، تا میم زبر تم، و تم، میم تا زبر مت، و تم مت، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ بھی کوشش کیجیے خود سے پڑھنے کی، پہلے سمجھیے کہ گنہ کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے۔